بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم بک 3 کے اندر لیسن نمبر 6 میں چل رہے ہیں۔ الحمدللہ لیسن نمبر 6 ہم نے ختم کر دیا تھا، اور آج جو ہے نا ہم تمارین پڑھ لیں گے اس کی انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ تمارین ہماری ختم ہو جائے۔ اور یہ پیج نمبر کون سا ہے؟ یہ پیج نمبر 58 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ تمارین میں لکھا ہوا ہے کہ بھی اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیجئے۔ تو سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ما عدد المشترکین فی رحلۃ الحج، ما عدد المشترکین فی رحلۃ الحج، ہے نا؟ ان کے جواب عربی میں دینا ہے۔ تو حج کا جو ٹور تھا، رحلت ان کا مطلب پڑھا ہے ہم نے نا لیسن میں، آپ کو سمجھایا تھا ہم نے۔ رحلت ان کا مطلب ہوتا ہے ٹور یا ٹرپ، ہے نا؟ حج کی جو ٹرپ تھی تو اس کے اندر جو مشترکین تھے، جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، مشترکین کا مطلب پارٹیسپینٹس، تو جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہاؤ مینی آر دے، ہے نا؟ تو وہ ٹوٹل کتنے تھے؟ 30 تھے اصل میں۔ ٹوٹل کتنے تھے وہ؟ 30 تھے وہ۔ تو کیسے جواب دیں گے کہ ان کی تعداد جو ہے نا 30 ہے؟ تو ما عدد المشترکین فی رحلۃ الحج، تو اس کا جواب عربی میں کیسے دیں گے ہم؟ 18 نہیں، 30 تھے نا بیٹا، 30 تھے ٹوٹل۔ 18 تو اس نے جب کاؤنٹ کیا تو 18 تھا تھے، پھر اس نے کہا کہ بھی وہ کہاں ہے، حامد اور عبد الباقی کدھر ہیں، ہے نا؟ تو وہ 20 پلس جو ہے نا سیکنڈ جو ہے ہاسٹل نمبر 2 کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے، تو وہ آ کر ملنے والے تھے 10، تو ایسے ٹوٹل 30 ہو جاتے ہیں اصل میں۔ تو اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ ما عدد المشترکین فی رحلۃ الحج، حج کے اندر، حج کے ٹرپ میں جو پارٹیسپیٹ کیا تھا جن لوگوں نے، وہ ٹوٹل 30 تھے اصل میں۔ تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ایک تو سمپل سا جواب یہ ہوگا کہ بھی عددہم 30 طالباً، عددہم 30 طالباً، کیونکہ 20 تو کاؤنٹنگ میں تھے وہ، ہے نا؟ 18 کاؤنٹنگ جب کاؤنٹ کر رہا تھا، ہے نا؟ یعدہم و ینادیہم کا نا لیسن میں، ان کو کاؤنٹ کر کے بلا رہا تھا سب کو، تو 18 تھے۔ کہا کہ الان انتم 18 این حامد و عبد الباقی، ہے نا؟ یہ کدھر ہے بندے دونوں؟ تو ٹوٹل 20 ہو گئے۔ پلس اس نے یہ کہا تھا کہ بھی جو ہے نا پرانا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر آ کر جو ہے نا جو ہاسٹل نمبر 2 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں آ کر جوائن کر لیں گے۔ سیلحقون بنا فی محطۃ القطار القدیمہ، ہے نا؟ اولڈ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں آ کر وہ لوگ مل لیں گے، ہاسٹل نمبر 2 کے بچے، جو وہ 10 تھے ٹوٹل، ہے نا؟ 30 ٹوٹل ہو گئے۔ تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہم سمپل جواب عددہم 30 طالباً، اور اگر لمبا جواب دینا چاہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ المشترکون فی رحلۃ الحج عددہم 30 طالباً، ہے نا؟ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں عربی میں جو ہے نا تھوڑا سا زبان ہلانی آئے، ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں تو آنے لگتی ہے لیکن زبان نہیں ہل پاتی ہے، تو زبان ہلانے کے لیے کیا ہے؟ کوشش کرنا چاہیے، زبان سے بولنا چاہیے ہم نے۔ جب ہم جملہ زبان سے جب تک ہم نہیں بولیں گے ہماری زبان نہیں پلٹے گی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی لینگویج بولنے کے لیے زبان کو جو ہے نا چلانا پڑتا ہے، اگر ہم بولیں گے نہیں، صرف خاموش پڑھتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا؟ چلا اچھا، نمبر 2، این ذهب حامد و عبد الباقی، اس نے کاؤنٹ کیا تھا نا اس کو، یعدہم و ینادیہم، تو اس کو ٹیچر جو ہے نا کاؤنٹ کر رہا تھا، جو مشرف تھا، جو سپروائزر، وہ ان کو کاؤنٹ کر رہا تھا، پھر نام لے کر بلا رہا تھا ان کو۔ تو اس نے کہا تھا کہ انتم الان 18 این حامد و عبد الباقی، حامد کدھر ہے اور عبد الباقی کدھر ہے؟ تو حامد کہاں تھا؟ ریسٹورنٹ کے اندر تھا۔ حامد کہاں تھا؟ ریسٹورنٹ میں، اور عبد الباقی گیا ہوا تھا بینک کے اندر، مصرف گیا تھا وہ۔ تو اس کا جواب کیسے دیں گے کہ حامد ریسٹورنٹ میں ہے اور عبد الباقی بینک گیا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ ذهب حامد الى المطعم، بس حامد فی المطعم، حامد في المطعم، ہاں، اما عبد الباقی اما عبد الباقی فقد ذهب الى المصرف، وقد ذهب، فقد اما لگائیں گے تو اما لگائیں گے نا، ہے نا؟ تو اب ہم جواب کیسے دیں گے اس کا؟ اما حامد فی المطعم، حامد في المطعم، اما عبد الباقی فقد ذهب الى المصرف، فقد ذهب الى المصرف، بول کر دکھاؤ جواب۔ حامد في المطعم، اما عبد الباقی فقد ذهب الى المصرف، مصرفی، اپنے نوٹ بک میں، ڈائری میں یا کتاب کے اندر آگے لکھ لیا کریں سارے جوابات، ہے نا؟ اچھا، نمبر 3 کا جو سوال ہے کہ متی موعد السفر، سفر پہ نکلنے کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ کتنے بجے تھا ان کا ٹائم؟ موعد ان کا مطلب ہوتا ہے ٹائم۔ ہاں بابا، موعد ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم، ٹائم،
ہے نا. ہماری جو فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موعد الرحلہ. جب ہم سفر کرتے پلین سے تو فلائٹ کا ٹائم کو عربی میں کہتے ہیں موعد الرحلہ ہے نا. تو موعد کا مطلب ہوتا ہے ٹائم, کسی سے ملنے کا ٹائم, کسی سے اپوائنٹمنٹ. تو اپوائنٹمنٹ کو بھی جو ہے نا موعد کہتے ہیں کہ عندی موعد ہے نا, آئی ہیو این اپوائنٹمنٹ, جو میرا اپوائنٹمنٹ ہے کہیں پر ہاسپٹل میں کہیں پر, تو کہیں موعد عندی موعد فی المستشفى, میرا ہاسپٹل کے اندر اپوائنٹمنٹ ہے آج. تو موعد کا مطلب اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو متى موعد السفر, سفر کا ٹائم کتنے بجے تھا؟ 3 بجے نا. کتنے بجے تھا؟ 3 بجے. ہاں جی. الساعة موعد السفر في الساعة الثالثة. موعد السفر موعد السفر في الساعة الثالثة. جی اچھا. تو ٹھیک ہے, لیسن میں دیکھا آپ نے کتنے بجے؟ لیسن میں دیکھو کتنے بجے, آخر میں دیکھو نا, لیسن اینڈنگ میں ہے وہ ٹائم. 2:30 لکھا ہے. 2:30 کیسے؟ لاسٹ لائن میں لکھا ہے الساعة الثانية والنصف في موقف السيارات. وہاں آنا پڑے گا نا, وہ تو کار پارکنگ میں آنا پڑے گا, لیکن نکلیں گے 3 o'clock. ہاں تو کتنے ہیں آگے, کچھ ہے کیا اس میں؟ نہیں, اس کے پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا. جب حسن نے پوچھا تھا تو ہاں متا اس نے موعد کہا السفر, تھا متا سفر انشاءاللہ, تو اس نے کہا فی ساعت الثالثة باذن اللہ. ہاں تو اب اس کا جواب کیا ہوگا کہ متا موعد السفر, سفر کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ موعد السفر موعد السفر فی الساعة الثالثة. بول کر دکھاؤ. موعد السفر فی فی الساعة الثالثة. ٹھیک ہے نا. اچھا, نمبر 4 کا جو سوال ہے کہ این یلتقی الطلاب, طلبہ کدھر آ کر ملاقات کریں گے, ملیں گے سارے طلبہ, کیونکہ ہاسٹل نمبر 2 کے اندر بھی کوئی اسٹوڈنٹ رہتے تھے, تو وہ سارے ایک جگہ ملنا تھا. تو وہ کہاں ملنا تھا انہوں نے؟ پرانے ریلوے اسٹیشن. نہیں, اپنا کار پارکنگ میں ملنا تھا نا. اور کتنے بجے ملنا تھا؟ کار پارکنگ میں ملنا تھا کہ نہیں؟ فی موقع نلتقی. ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو پورا جواب پڑھو. اوپر کیا ہے؟ اوپر کیا جواب ہے؟ لیسن کے اندر کیا جواب دیا ہوا ہے؟ نلتقی فی موقف السیارات بالجامعات. کتنے بجے؟ یجب ان تکون هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة. ہاں قبل موعد السفر مطلب 2:30. ہاں تو اب ہم جواب یوں دیں گے کہ یلتقی الطلاب فی موقف السیارات بالجامعات, ہے نا, قبل موعد السفر بنصف ساعة. اس طرح جواب دوبارہ سنو. جواب یلتقی, سوال کیا ہے؟ این یلتقی الطلاب فی ای ساعۃ, طلبہ کہاں آ کر ملیں گے اور کتنے بجے ملیں گے. تو 2 حصے ہو گئے سوال کے, تو جواب کے 2 حصے بنانا ہے کہ طلبہ جو ہے نا کار پارکنگ میں, یونیورسٹی کی جو کار پارکنگ کا جو لاٹ ہے وہاں آ کر ملیں گے, اور سفر سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پر جو ہے نا ملیں گے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یلتقی الطلاب, غور سے سنو پھر ریپیٹ کرو اس کو. یلتقی الطلاب فی موعد يلتقي الطلاب في موقف السيارات بالجامعة قبل موعد السفر بنصف ساعة. قبل موعد السفر بنصف ساعة. تو اب اس کو ریپیٹ کر کے بولو مجھے. يلتقي الطلاب في موقف السيارات بالجامعة. ہاں جی. کتنے بجے؟ قبل موعد السفر بنصف ساعة. قبل موعد السفر بنصف ساعة. ایسا پورا آنسر لکھ لینا اس کو, کتاب میں لکھ لو یا تو پھر نوٹ بک میں لکھو, ڈائری میں لکھو, صحیح اپنا کریکشن کر کے جو ہے نا, اگر غلط لکھا ہے تو صحیح کرو اس کو. نمبر 5 کا سوال ہے کہ این یلحق بهم طلاب المهجع الثانی. جو ہاسٹل نمبر 2 ہے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا, وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا, ان سے کہاں جوائن کریں گے؟ این یلحق بهم, یہ تو نکلیں گے یہاں پر ہے نا, لیکن جو ہاسٹل نمبر 2 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہاں ملیں گے؟ وہ کار پارکنگ میں نہیں ملیں گے ان سے, وہ پرانے ریلوے اسٹیشن میں ملیں گے. تو اب اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ این یلحق بهم طلاب, لحق یلحق کا مطلب ٹو جوائن, آ کر ملنا. تو آ کر کہاں ملیں گے وہ ہاسٹل نمبر 2 کے اسٹوڈنٹ کہاں ملیں گے ان سے؟ يلحقون بهم سيلحقون بهم في محطة القطار القديمة. سيلحقون بهم في محطة القطار القديمة. قديمة صفت محطة کی,
है ना. अच्छा चलो अब जो है ना नंबर 2 समझते हैं अब हम यहाँ. Okay. अच्छा अब देखो नंबर 2 देख लो. ये कह रहे हैं कि कलिमत मौइद, ये जो मौइद का जो लफ्ज है, कलिमा का मतलब वर्ड, जो वर्ड मौइद है, मौइद जो लफ्ज है ये मअखूदतुन, अखज़ याखुज़ को मतलब लेना ना, अखज़ याखुज़ को मतलब क्या होता है? लेना या निकालना या डिराइव करना कहीं से, है ना. तो कलिमत मौइदुन, कलिमत मौइद जो लिखा हुआ है ऊपर के मौइदुना, है ना, मोता मौइदु सफर लिखा है कि नहीं, सफर का टाइम कितने बजे है. तो मौइदुन जो लफ्ज है यही कह रहे हैं कि कलिमत मौइद मअखूदतुन मिन वअदा यईदु, ये जो मौइद जो लफ्ज है वो निकला हुआ है या लिया गया है कहाँ से? वअदा यईदु जो वर्ब है, वअदा यईदु का मतलब होता है वादा करना. ठीक है, वअदा यईदु, ज़रबा यज़रिबु, है ना, फ़ेल मुअत्तल है कि नहीं ये, फ़ेल मुअत्तल है ये, है ना. मुअत्तल के अंदर मिसाल है ये, मुअत्तल के अंदर मिसाल है, यानी हर्फ इल्लत शुरू में आता है तो मिसाल कहते हैं, हर्फ इल्लत बीच में आता है तो अजवफ कहते हैं, हर्फ इल्लत आखिर में आता है तो नाक़िस कहते हैं. तो फ़ेल मुअत्तल 3 टाइप के होते हैं, है ना, मिसाल, अजवफ और नाक़िस. हर्फ इल्लत शुरू में, बीच में और आखिर में, उसके हिसाब से उसके नाम बदले हुए हैं. तो वादा यईदु हर्फ इल्लत शुरू में है तो ये फ़ेल मुअत्तल है कि नहीं है, फ़ेल मुअत्तल मिसाल है ये, है ना, फ़ेल मुअत्तल के अंदर मिसाल. तो ये कह रहे हैं कि कलिमत मौइद मअखूदतुन मिन वअदा यईदु, मौइद जो लफ्ज है वो निकला है, लिया गया है, वअदा यईदु जो फ़ेल है वहां से निकला हुआ है, ये वहां से लिया गया है. और ये लिद्दलालती, दलाला दल्ला यदुल्लु का मतलब होता है टू सिग्निफाई, टू डिनोट. हाँ जी, लिद्दलालती अला ज़मानिल बादी औ मकानिही. तो वअदा यईदु का मतलब क्या होता है? अच्छा ये जो मौइदुन जो लफ्ज है इसकी मीनिंग क्या बता रहे हैं अब ये, कि वादा यईदु से निकला हुआ है ये लफ्ज मौइदुन, और ये जो मौइदुन जो लफ्ज निकला हुआ है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है इसका? लिद्दलालती अला ज़मानिल बादी औ मकानिही, ये जो है ना ये जो है ना सिग्निफाई करता है, डिनोट करता है, बताता है ना, बताता है ये, है ना. क्या बताता है? अला ज़मानिल वाद, वादे का जो टाइम है, यानी जिस चीज का वादा इंसान वादा करता है कि नहीं, तो इंसान किसी टाइम पर इंसान किसी से वादा करता है मिलने का. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे वादा किया मिलने का, तो अब जिस टाइम पर मिलने का वादा किया उसको भी मौइदुन कहेंगे, और जिस जगह पर मिलने का वादा किया उसको भी मौइदुन कहेंगे. तो मौइदुन जो है ना ये इस्मुल ज़मान है, ये वल मकान है. ये मौइदुन जो लफ्ज है, ये जो पैटर्न है, मौइदुन जो पैटर्न है ये क्या है? ये इस पैटर्न का नाम क्या पढ़ा था हमने? इस्मुल ज़मानी वल मकान, यानी ज़मान को भी बताता है, मकान को भी, टाइम को बताता है, ये प्लेस को भी बताता है. तो मैंने किसी चीज़ का वादा किया आपसे, मसलन मुलाकात का वादा किया, तो जिस टाइम पर मिलने का वादा किया या जिस जगह पर मिलने का वादा किया, दोनों के लिए मौइदुन कहेंगे. दोनों के लिए क्या कहेंगे हम? तो वही कह रहे हैं ये कि लिद्दलालति अला ज़मानिल बादी औ मकानिही, वादे का जो टाइम है, जिस टाइम पर मिलने का वादा किया गया या जिस जगह पर मिलने का वादा किया गया उसको मौइदुन कहते हैं. तो असल में क्या है, इस्मुल ज़मान वल मकान का जो पैटर्न है वो किस लिए बनाया गया है? लिद्दलालति अला ज़मान अविल मकान, टाइम या प्लेस को बताता है, वो टाइम या प्लेस को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है, बताता है, उर्दू में कहेंगे, है नी. अब ये कह रहे हैं कि वतुसम्मा इस्म ज़मानिन, वतुसम्मा इस्म ज़मानिन, ये जो मौइदुन का जो पैटर्न है, ये मौइदुन का जो स्केल है, पैटर्न है, वजन है ना, स्ट्रक्चर है, साख्त है ना, ये मौइदुन या मफ़इलुन का जो पैटर्न है, तो इसको क्या कहते हैं? इस्मुल ज़मान. वतुसम्मा इस्म ज़मानिन, ये जो मफ़इलुन या मौइदुन है ना, मौइदुन मफ़इलुन के वजन पर है कि नहीं. इसमें ज़मान वल मकान के 2 पैटर्न पढ़ा है हमने, मफ़अलुन या मफ़इलुन, मफ़अलुन या मफ़इलुन, ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं कि वतुसम्मा इस्म ज़मानिन इज़ा कानत लिद्दलालति अला ज़मानी, तो इसको इस्मुल ज़मान कहा जाता है. वतुसम्मा इस्म ज़मानिन, इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? इसमें ज़मान कहा जाता है. इज़ा कानत लिद्दलालति अला ज़मान, अगर उसका मकसद जो है ना टाइम बताना हो, तो अगर उसका इस पैटर्न को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम बताने के लिए, तो इसको कहेंगे इस्मुल ज़मान. क्लियर है बात? वस्म मकानिन, और इसको कहा जाता है इस्मुल मकान. क्यों? इज़ा कानत लिद्दलालति अलल मकान, अगर जो है ना उसको इससे जो है ना मकान या जगह या प्लेस दिखाना मकसद हो, तो इस पैटर्न को इस्तेमाल करने के 2 ही पर्पस हो सकते हैं. इस पैटर्न को इस्तेमाल करने के 2 ही पर्पस होते हैं. या तो हमें
ٹائم کو بتانا ہوتا ہے یا پلیس کو بتانا ہوتا ہے. تو اگر ٹائم کو بتانا مقصد ہو تو کہیں گے ایسی صورت میں اسم الزمان، اس پیٹرن کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم الزمان. اور اگر جگہ بتانی مقصود ہو، پلیس بتانا مقصد ہو اس سے، اس پیٹرن کو استعمال کر کے، تو ہم اس کو کہیں اسم المکان ہے نا. ظرف زمان ظرف مکان وہ الگ چیز ہے. ہم نے ایک چیز پڑھی ہے ظرف الزمان والمکان، بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسی کو جو ہے نا اسم الزمان والمکان کو ظرف زمان اور ظرف مکان سمجھ بیٹھا ہے لوگوں نے بہت سارے. ظرف زمان اور ظرف مکان الگ چیز ہے. جیسے کہ بھی امام المسجد، خلف المسجد ہے نا، اور فوق الطاولۃ تحت الطاولۃ، تو امام خلف فوق تحت ہے نا، عند المسجد تو عند، تو یہ سب جو ہے نا یہ ظرف زمان، یہ سب کیا ہے؟ ظرف زمان ہے یہ ہے نا. ظرف الزمان و ظرف المکان ہے یہ ہے نا. لیکن یہ اسم الزمان والمکان الگ چیز ہے. ظرف زمان اور ظرف مکان الگ چیز ہے. اسم الزمان والمکان جو ہے نا 3 لیٹر ورب سے نکلتا ہے، یہ تو ثلاثی مجرد سے نکلتا ہے یہ پیٹرن. جبکہ وہ جو ہے نا امام خلف تحت فوق عند، وہ جو ظرف زمان اور ظرف مکان ہے وہ ثلاثی مجرد سے تو نہیں نکلتے، وہ ورب سے نہیں نکلتے ہیں وہ. تو کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں، مکس اپ نہیں کرنا ہے دونوں کو. ہاں جی، اسم الزمان والمکان اور ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، غلط ہے وہ الگ چیز ہے. وہ جو ہے نا ثلاثی مجرد سے تھوڑی نکلتے ہیں وہ ظرف زمان اور ظرف مکان. ٹھیک ہے نہیں؟ چلو، تو اب یہ کہہ رہے کہ اب آگے بڑھتے ہیں کہ بھی اسمت زمان والمکان، اسمانے کا جب اسمانے کا مطلب دونوں ناؤن نا، اسم الاسمان، تو اسمانے کے اندر جو نون تھا وہ ڈراپ ہو گیا، چونکہ جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اب ہے یہ اسما الزمان والمکان، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے ہم اسمت زمان والمکانی. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اسما نہیں پڑھیں گے اب ہم، اسمت زمان والمکان. اسم ہے نا، تو اسم زمان اور اسم المکان یہ جو دونوں اسمانے ہیں ہے نا، اسم الزمان اور اسم المکان. تو اسما کیا ہے اصل میں؟ یہ لفظ اسمانے ہے اصل میں یہ نا. نون گر گیا، نون ڈراپ کیوں ہو جاتا ہے جب یہ لفظ جب مثنیٰ جب مضاف بنتا ہے نا، جب مثنیٰ ادھر دیکھو، جب مثنیٰ جب مضاف بنتا ہے، مثنیٰ جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے مثنیٰ کا نون جو نا آخر والا ڈراپ ہوتا ہے کہ نہیں. مسجد کے 2 امام تو کہیں گے اماما المسجد، امامان دو امام کو کیا کہیں گے ہم؟ امامان امامین ہے نہیں. اب ہم کہیں گے مسجد کے دونوں امام یا 2 امام، تو اب ہم امامان المسجد نہیں کہہ سکتے، ہم اماما المسجد کہیں گے. ہم نون کو ڈراپ کر دیں گے ہے نا. مثنیٰ جب مضاف بنتا ہے تو نون ڈراپ ہوتا ہے اس کا. تو یہ بھی اسمانے تھا، نون ڈراپ ہو گیا مثنیٰ کا، اسمانے تھا تو اسما ہو گیا اصل میں. تو اسما الزمان والمکان، تو ابھی ہم اس کو اسما نہیں پڑھیں گے، اسمت زمان والمکان. الف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے ہم، پڑھنے کا طریقہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسمت زمان والمکان اسمانی، دیکھو یہ اسمانے آ گیا، نون آ گیا اس کا، واپس آ گیا، ریٹریو ہو گیا کہ نہیں، اس کا ریسٹور ہو گیا اس کا نون. تو اصل میں اسمان ہے یہ. تو اسمت زمان والمکان اسمانی، یہ جو اسم زمان اور اسم مکان ہے یہ کیا ہے؟ اسمان ایسے ناؤنس ہیں، ایسے اسم ہیں مسوغان ہیں جو کہ فارمڈ ہیں، جو کہ بنائے گئے ہیں. ساغا یسوغ مطلب ٹو فارم، بنانا ہے نا. تو مسوغ آنے کا مطلب یہ دونوں بنائے گئے ہیں، ان دونوں کو بنایا گیا ہے، ان دونوں کو فارم کیا گیا ہے. کیوں فارم کیا گیا ہے؟ اسم الزمان والمکان کو فارم کرنے کا یا اس کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ للدلالت علی زمان الفعل او مکانہ. یہ مسوغان اسمانی مسوغان للدلالت علی زمان الفعل او، آگے کیا ہے؟ او مکانی. یہ کہہ رہے کہ اسمت زمان والمکان اسمانی، اسم الزمان والمکان یہ دونوں ایسے اسم ہیں مسوغان جو کہ بنائے گئے ہیں، ان کو بنایا گیا ہے. کس لیے؟ کیا پرپز ہے ان کو بنانے کا؟ للدلالتی، بتانے کے لیے، سگنیفائی کرنے کے لیے، ڈینوٹ کرنے کے لیے. کیا ڈینوٹ کرنے کے لیے؟ کیا بتانے کے لیے؟ علی زمان الفعل او مکانہ، جو عمل ہو رہا ہے، جو ایکشن ہو رہا ہے، جو ہے نا اس کا ٹائم یا اس کی جگہ بتانے کے لیے. تو جو بھی عمل ہو رہا ہے، کھانے کا عمل ہو رہا ہے تو کھانے کا ٹائم یا کھانے کا کی جگہ، پینے کا عمل ہو رہا ہے تو پینے کے ٹائم یا پینے کی جگہ ہے نا. کھیلنے کا عمل ہو رہا ہے تو کھیلنے کا ٹائم یا کھیلنے کی جگہ. تو جو بھی عمل ہو رہا ہے، جو بھی ایکشن ہو رہا ہے، تو اس ایکشن کا ٹائم بتانے کے لیے یہ اسم الزمان یا مکان کا پیٹرن استعمال ہوتا ہے، یا تو پھر جگہ بتانے کے لیے. جی، تو کیا بتایا اس لائن میں؟ بولو مجھے. اسمت زمان والمکان اسمان مسوغان للدلالت علی زمان الفعل او مکانہ. کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ میں نے جو سمجھایا
جو دو اسم ہوتے ہیں ہاں اسم زمان الزمان اور اسم والمکان، المکان، ہاں جی یہ فارم کیے گئے ہیں. ہاں ان کو بنایا گیا ہے یا ہاں بنایا جاتا ہے. ان کو ہاں کیا پرپز ہوتا ہے ان کو بنانے کا؟ کہ کسی کیوں ورڈ کیوں ہم کی، اس اسکیل کو یا اس پیٹرن کو استعمال کرتے ہیں؟ کسی ورب کا ٹائم یا پلیس بتانے، کسی ایکشن کا، کسی فعل کا، فعل کا ٹائم یا پلیس بتانے. ہاں یعنی جو بھی ایکشن، فار ایگزامپل کھیل رہے کھیل رہے ہیں تو تو اب جیسے کھیلنے کی جگہ یا کھیلنے کی کا جگہ ٹائم، بتانا ہو یا کھیلنے کا ٹائم بتانا ہو تو پھر ہم اسم الزمان یا اسم المکان کا پیٹرن استعمال کرتے ہیں. مفعل یا مفعل، مفعول، ہے نا، مفعل یا مفعول، ہاں. تو ہم ملعب کہتے ہیں، لعب یلعب سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ملعب، ملعب کہتے ہیں. تو ملعب کا مطلب ہوتا ہے پلیس آف، ہاں پلیس آف پلینگ، پلینگ. ہے نا، کھیلنے کی جگہ. تو اب ہم نے جگہ بتائی وہاں پر، تو اسم المکان ہو گیا وہ، ہے نا. تو اچھا، وَيُصَاغَانِ مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّد، اور ان دونوں کو بنایا جاتا ہے. وَيُصَاغَانِ، صاغ یسوغ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹو فارم، ہے نا، صاغ یسوغ. اسی طرح صاغ یسوغ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم لوگ جو سونے سے زیور وغیرہ بناتے ہیں کہ نہیں، سونے کو پگھلاتے ہیں آگ میں، سونے کو پگھلایا جاتا ہے پھر اس سے زیورات بنائے جاتے ہیں. تو ہم جو پگھلاتے ہیں سونے کو بھٹی کے اندر جو ہے نا میلٹ کرتے ہیں، اس کو بھی صاغ یسوغ کہتے ہیں. اس کو بھی صاغ یسوغ کہیں گے کہ بھی سونے کو پگھلا کر جو ہے نا زیورات بنائے جاتے ہیں. تو ہم اس کو عربی میں یوں کہیں گے کہ بھی یصاغ الذهب، سونے کو پگھلایا جاتا ہے. یصاغ الذهب، سونے کو پگھلایا جاتا ہے. وتصنع منه المجوہرات، اور اس سے پھر جو ہے نا زیورات بنائے جاتے ہیں. تو یصاغ الذهب وتصنع منه المجوہرات، ہے نا، سونے کو پگھلایا جاتا ہے. تو صاغ یسوغ کا مطلب پگھلانا بھی ہوتا ہے کسی چیز کو، ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یصاغان، اور ان دونوں کو یعنی اسم الزمان والمکان کو صاغ یسوغ کیا جاتا ہے، ان کو بنایا جاتا ہے، ان کو فارم کیا جاتا ہے. کہاں سے؟ من الفعل الثلاثی المجرد، جو فعل ثلاثی مجرد ہے، 3 لیٹر ورب ہے. فعل ثلاثی مجرد کا مطلب 3 لیٹر ورب ہے نا، چاہے وہ معطل ہو چاہے نان معطل ہو. یعنی صحیح، جو نان معطل ہے اس کو صحیح کہتے ہیں ہم. تو فعل صحیح ہو یا فعل معطل ہو، لیکن 3 لیٹر ورب ہونا چاہیے وہ. تو یہ جو اسم الزمان والمکان ہے یہ بنایا جاتا ہے. کہاں سے نکالا جاتا ہے اس کو؟ کہاں سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے؟ کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد سے. جبکہ اس ظرف زمان اور ظرف مکان کو فعل ثلاثی مجرد سے نہیں بناتے ہم. جیسے کہ امام، خلف، فوق، تحت، یہ فعل ثلاثی مجرد سے نہیں بنے. یہ تو یہ الگ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنا، ان کا خود وجود ہے، ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے ان کا. تو یہ نکلے نہیں ہیں، یہ فعل سے تھوڑی نکلے ہیں یہ. تو لوگ اسم الزمان والمکان کو ظرف زمان اور ظرف مکان ہی سمجھتے ہیں، غلط ہے وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ یصاغان من الفعل الثلاثی المجرد، فعل ثلاثی مجرد یعنی 3 لیٹر ورب سے ان کو بنایا جاتا ہے اسم الزمان والمکان کو. علی وزن مفعل و مفعل، کس پیٹرن پہ بنایا جاتا ہے ان کو؟ مفعل یا مفعل، دو ہی پیٹرن ہے اس کا مطلب. ہاں جی، مفعل اور مفعل دو ہی پیٹرن ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا اس پیٹرن کے آخر میں گول تا بھی استعمال ہوتی ہے. تو مفعل اور مفعلتن، کبھی کبھی جو ہے نا آخر میں گول تا بھی ایڈ ہو جاتی ہے اس میں. مفعل کے ساتھ میں جو ہے نا تا لگا دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مفعلتن. اور مفعل کے آخر میں تا بڑھا دیں گے تو کیا بولیں گے؟ ہاں، لیکن بیسیکلی یہ جو ہے نا دو ہی پیٹرن ہے اس کے، مفعل اور مفعل. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی آخر میں گولتا بھی ایڈ ہوتی ہے ان کے. جیسے مدرسہ، درسہ یدرس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی کرنا، ہے نا. اسٹڈی کرنے کی جگہ کو کہیں گے مدرسن، مفعل. مفعل کے وزن پہ کیا بنے گا درسہ یدرس سے؟ مدرسن. لیکن اس کے آخر میں مدرسن نہیں بولتے ہم اردو میں، کیا عربی کیا ہے؟ مدرستن. تو دیکھو گولتا ایڈ ہو گئی. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو مفعل کے آخر میں گولتا کے ساتھ میں تا مربوطہ کے ساتھ میں استعمال ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں مدرستن. کتب یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، لکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں مکتبن، ہے نا. لیکن عربی میں مکتبن کے علاوہ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے. لائبریری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتبتن. بک شاپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتبتن نا. تو مکتبن اور مکتبتن. تو دیکھو مفعل کے آخر میں گولتا ایڈ ہو گئی، مفعلتن ہو گیا، مکتبتن ہو گیا. تو وہی بتایا میں نے. تو بیسیکلی کتنے ہیں اسم الزمان والمکان کے؟ 2 پیٹرن ہیں. لیکن کیا کہا میں نے ایڈیشنل؟ لیکن اس میں اینڈ میں تا مربوطہ بھی ایڈ ہوتی ہے. کبھی کبھار جو ہے نا تا مربوطہ یعنی گولتا مؤنث والی بھی ایڈ ہو جاتی ہے. جیسے مدرستن، مقبرتن، مکتبتن، ہے نا. اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہے نا.
اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ اتیان علی وزن مفعل. اب یہ اچھا ایک سوال، اب یہ آگے بڑھتے ہیں ہم کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ دو پیٹرن ہے اس کے، مفعل اور مفعل. ادھر دیکھو میری طرف، مفعل اور مفعل. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اچھا دیکھو ہم جتنے بھی الفاظ پڑھتے ہیں کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ ایک یاد رکھنے کا یعنی بہت سارے ورب ہے کہ نہیں عربک میں؟ عربک میں بہت سارے ورب ہے کہ نہیں؟ ڈھیر سارے، تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس ہے. تو اب ہم جو ہے نا اب ہمیں ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ ہم کیسے یاد رکھیں گے، کیسے نکالیں گے ہم اس کو ہر ورب سے جو ہے نا اسم الزمان والمکان. تو یہ ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے یہ جو ہے نا پیٹرن خود ہی یاد ہو جاتا ہے انسان کو. جیسے کہ آپ نے مکتبن اور ملعبن پڑھا ہے کہ نہیں؟ بک 2 کے اندر ملعبن پڑھا ہے آپ نے، بک 2 کے اندر مکتبن پڑھا ہے، مکتبتن پڑھا ہے، مدرستن پڑھا ہے. تو یہ جو ہے نا اسم الزمان والمکان کے پیٹرن ہے. لیکن آپ کو اس ٹائم پر نہیں بتایا گیا تھا کہ اسم الزمان والمکان کا پیٹرن ہے یہ. لیکن آپ نے پڑھتے پڑھتے یاد ہو گیا آپ کو. تو زیادہ تر جو ہے نا یہ اسم الزمان والمکان کے پیٹرن جو ہے نا ان کے رول یاد کرنے سے نہیں ہوتا ہے ایسا. ہم جب زیادہ پڑھتے ہیں عربی زبان کو، جب ہماری عربی جتنی زیادہ ہم پڑھیں گے کتابیں وغیرہ، میگزین، آرٹیکل وغیرہ، اور جتنا زیادہ سنیں گے تو ہمیں خود بخود یاد ہو جاتے ہیں یہ اسم الزمان والمکان والے پیٹرن. ٹھیک ہے نا؟ ان کو الگ سے جو ہے نا گرامر، لیکن رول ہیں ان کے. تو رول بتا رہے نیچے کہ رول کیسے سمجھیں گے ہم اس کو. تو بہت سمپل سا رول ہے اس کا، ہے نا؟ تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھی میں کیسے پہچانوں کہ بھی جو ہے نا مفعلون کے وزن پر کب آئے گا اور مفعلون کے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے ذہن میں کہ میں جو ہے نا کون سے ورب کو جو ہے نا مفعلون کے وزن پر اسم الزمان والمکان بناؤں اور کون سے ورب سے جو ہے نا مفعلون کے وزن پر، ایک سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے 2 جواب ہے. پہلا جواب تو یہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب انسان پڑھتے رہتا ہے تو اس کو خود بخود جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اسم الزمان یہ پیٹرن، اس کے اسم الزمان کا پیٹرن یہ ہے نا. میں نے ایسے یاد کیا ہوا ہے. لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے رول ہیں کچھ 2 رول. ایک بات یاد رکھو، تو بیسک رول یہ ہے کہ مفعلون تو ہر وہ جو یعنی وہ الفاظ، وہ افعال کے اندر جو ہے نا ہم مضارع میں دیکھیں گے. افعال کے اندر ہم کیا دیکھیں گے؟ مضارع میں جا کر دیکھیں گے. اور مضارع کے اندر جو ہے نا سیکنڈ لیٹر اگر فتحہ یا ضمہ ہے تو مفعلون کے وزن پر آئے گا. سمپل سا رول ہے، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی ورب، میں نے کیا کہا غور سے سنو پھر ریپیٹ کر کے بتاؤ مجھے. کسی بھی فعل کو ہم مضارع کے اندر جا کر دیکھیں گے، کسی بھی فعل کو ہم مضارع میں جا کر دیکھیں گے، اور مضارع کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ اس مضارع کے اندر جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کا، اس فعل کا، جیسے کہ بھی کتبہ کے اندر سیکنڈ لیٹر کون سا ہے؟ تا ہے. تو اب اس کو مضارع میں جا کر دیکھیں گے. دیکھو مضارع میں کیا ہے؟ کتبہ یکتب. ہاں تو مضارع کے اندر سیکنڈ لیٹر پر کیا ہے؟ فتحہ ہے کہ ضمہ ہے؟ ضمہ ہے. یا کو چھوڑ دو، یا تو مضارع والی ہے نا، یا کو ڈراپ کر دو. جو اصل ہے کتب یکتب، تو یکتب کے اندر یا کو ہٹا دو، وہ تو مضارع کی ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم. تو ہم کہیں گے، اب میں نے یہ کہا کہ مضارع کے اندر کسی بھی فعل کا مضارع چیک کریں گے، اور مضارع کے اندر سیکنڈ لیٹر پہ اگر ضمہ یا فتحہ آ رہا ہے تو مفعلون کا پیٹرن پکڑے گا. وہ کیا کہا میں نے؟ کسی بھی فعل کے مضارع میں جا کر چیک کریں گے سیکنڈ لیٹر کو، ہے نا، دوسرے حرف کو دیکھیں گے ہم. اگر دوسرا حرف جو سیکنڈ لیٹر ہے یا سیکنڈ حرف ہے، لیٹر ہے، تو اس کے اوپر ضمہ یا فتحہ آ رہا ہو تو وہ مفعلون کے وزن پہ اس کا اسم الزمان بنایا جائے گا. وہ کون سے پیٹرن پہ رہے گا؟ مفعلون کے وزن پر. اب کتبہ کا مضارع دیکھو. اچھا کتبہ کا اب کیا ہونا چاہیے اب رول کے حساب سے؟ کتبہ کا میں آپ سے یوں کہوں کہ کتبہ کا جو ہے نا مفعلون یا مفعلون نکالو، آپ اسم الزمان والمکان نکالو. میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کتبہ سے اسم الزمان والمکان نکالنا ہے آپ کو، تو آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا تو مفعلون یا تو مفعلون. تو آپ مفعلون کے وزن پہ نکالیں گے کہ مفعلون کے وزن پہ نکالیں گے؟ مکتبون. ہاں تو کیوں رول آپ کیوں، اگر میں کہوں کہ کیوں آپ مکتبون کہیں گے، مکتبون کیوں نہیں کہیں گے، مفعلون کیوں نہیں کہیں گے آپ؟ کتبہ یکتبو ہے. ہاں اوکے، کیونکہ اس کے اوپر سیکنڈ لیٹر پہ مضارع کے اندر. تو جواب یہ ملے گا، ہمارا جواب یوں دیں گے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیوں آپ نے مفعلون کو چوز کیا، مفعلون کو چوز کیوں نہیں کیا آپ نے، تو اس کا جواب یہ ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ فعل کے اندر جو فعل ہے، جس فعل کا ہمیں اسم الزمان نکالنا ہے یا مکان، اس کا مضارع
मुजारे में जाएंगे और मुजारे के अंदर सेकंड लेटर को देखेंगे हम, सेकंड रेडिकल को देखेंगे, सेकंड दूसरे हर्फ को देखेंगे, उस पर फतहा या दम्मा है तो मफअलुन, उस पर दम्मा और फतहा है तो मफअलुन, ठीक है ना, और अगर कसरा है तो मफइलुन। मफअलुन। तो कतबा का मुदारे देखेंगे हम, तो उसका मुदारे क्या मिला हमको, कतबा यक्तुबु, यक्तुबु। तो सेकंड लेटर कौन सा है यक्तुबु में, या को हटा दो, कतब यक तो उस पर क्या है, दम्मा है क्या फतहा है, दम्मा। तो मुदारे के अंदर देखेंगे सेकंड लेटर, मुदारे के अंदर देखेंगे सेकंड लेटर पर, सेकंड रेडिकल पर, दूसरे हर्फ पर दम्मा और फतहा अगर है तो मफअलुन का पैटर्न पकड़ेगा वो। तो यक तो वो दम्मा है तो कौन सा पैटर्न पकड़ेगा यहाँ, मकतबुन, मफअलुन का पैटर्न पकड़ लेगा सीधा वो। सिंपल है कि नहीं, ये बात क्लियर है। अच्छा, कभी कभी जो है ना फेल जो है ना मुअत्तल होता है, ये तो कतबा यक्तुबु फेल सही है, नॉन मुअत्तल है ये, इसके अंदर कोई हर्फ इल्लत नहीं है। लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे आते हैं जो हर्फ इल्लत होते हैं उनके अंदर, है कि नहीं, या तो शुरू में हर्फ इल्लत होता है, या तो बीच में हर्फ इल्लत, या तो आखिर में हर्फ इल्लत। मिसाल अजवफ और नाकिस कहते हैं हमको, हम उनको हर्फ इल्लत शुरू में आ रहा है तो जैसे वदा यदाओ और वक़फ़ यक़िफ़ शुरू में हर्फ इल्लत है तो इसको कहेंगे मिसाल, और हर्फ इल्लत कभी बीच में आता है जैसे काम यक़ूमो सारा यसीरो, है ना, नाम या नाम हर्फ इल्लत बीच में आ रहा है, इसको कहते हैं मजवफ। और कभी कभी हर्फ इल्लत आखिर में आता है जैसे कि भी मशा यमशी जरा यजरी, ये भी हर्फ इल्लत आखिर में है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं हम नाकिस। तो मिसाल अजवफ और नाकिस तो फेल मुतल। तो अब फेल सही के अंदर तो क्लियर हो गया, क्लियर क्या हो गया, सेकंड लेटर को देखेंगे, मुदारे के अंदर सेकंड लेटर को देखेंगे, दम्मा और फतहा है तो मफअलुन का पैटर्न है ना, अदरवाइज मफइलुन। और अगर फेल मुअत्तल है, फेल अगर मुअत्तल है, हर्फ इल्लत वाला फेल अगर है तो उसमें क्या रूल है, उसमें ये रूल नहीं है मुदारे में दम्मा या फतहा नहीं देखेंगे, उसके अंदर हर्फ इल्लत को देखा जाएगा। हर्फ इल्लत अगर शुरू में है और आखिर में है तो हर्फ इल्लत अगर आखिर में है तो मफअलुन का पैटर्न पकड़ेगा, हर्फ इल्लत अगर आखिर में है तो जैसे कि जरा यजरी मशा यमशी, हर्फ इल्लत कहाँ है, एंड में जरा यजरी, जरा यजरियो है, मशा यमशी मशा यमशियो आखिर में हर्फ इल्लत है तो मफअलुन का पैटर्न पकड़ेगा। तो जरा यजरी तो होगा ये मजरयुन, असल में ये मफअलुन क्या पैटर्न है, ये मफअलुन है ना, लेकिन उसको मजरयुन नहीं पढ़ेंगे, मजरन। क्लियर है के बात। तो मैंने दो बातें जो कही, तो अब हम जो है ना मफअलुन और मफइलुन को पैटर्न किसी भी फेल को अब जो है ना इजी हो गया हमारे लिए। दुनिया का कोई भी फेल है, चाहे मुअत्तल हो चाहे नॉन मुअत्तल हो, या नॉन मुअत्तल का मतलब फेल सही, साउंड वर्ब और वीक वर्ब कहते हैं कि नहीं, इसको हम फेल सही को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम साउंड वर्ब, यानी जिसमें हर्फ इल्लत नहीं आ रहा है, और फेल मुअत्तल का मतलब वीक वर्ब जिसके अंदर हर्फ इल्लत आ रहा है। तो अब दुनिया में जितने भी फेल हैं, जितने भी वर्ब हैं, उनका इस्मुल ज़मान वल मकान बनाना आसान हो गया कि नहीं हमारे लिए। हाँ जी, तो मैंने दो पहचान बता दी आपको, एक फेल मुअत्तल की और एक नॉन मुअत्तल की। मुअत्तल और नॉन मुअत्तल यानी फेल सही और फेल मुअत्तल दोनों की पहचान बताई। तो एक मरतबा रिपीट करो आप मुझे उसको कि कैसे जो है ना मफअलुन या मफइलुन का पैटर्न पकड़ेंगे। तो दो बात देखेंगे कि फेल अगर सही है यानी नॉन मुअत्तल है तो उसका मुदारे देखेंगे, और मुदारे के अंदर क्या देखेंगे हम, सेकंड लेटर देखेंगे। हाँ जी, अगर वो जम्मा या फतहा है, हाँ उसको कहेंगे हम मफ्तूहुल ऐन या मदमूमुल ऐन। ऐन का मतलब सेकंड लेटर, फ़अला ऐन है कि नहीं, सेकंड लेटर है कि नहीं। फ़अला के अंदर ऐन का सेकंड लेटर है कि नहीं, है नहीं, हमेशा फ़अला से पकड़ते कि नहीं चीजों को हम। फर्स्ट लेटर पोजीशन देख रहे हैं, असल में फर्स्ट लेटर जो हम सेकंड लेटर कह रहे हैं कि नहीं, हम सेकंड रेडिकल या दूसरा हर्फ क्या कह रहे हैं, दूसरा हर्फ का मतलब ऐन की जगह पर आ रहा है कि नहीं। तो उसको हम दूसरे अल्फाज में मफ्तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन भी कहते हैं उसको हम, यानी ऐन पर दम्मा हो या ऐन पर फतहा हो ऐसा भी कहते हैं। तो उसको याद रखना है, किताब में ऐसे लिखा हुआ है मफ्तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन। मफ्तूहुल ऐन का मतलब सेकंड लेटर, ऐन पर दम्मा, मफ्तूहुल ऐन का मतलब ऐन पर फतहा, मज़मूमुल ऐन का मतलब ऐन पर दम्मा, ऐन का मतलब सेकंड लेटर। बस उतना याद रखो, ज्यादा परेशान नहीं होना, घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा बताओ मुझे एक मरतबा, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो हम फेले सही का पैटर्न, फेले सही का मफअलुन मफइलुन कैसे निकालेंगे। फेले सही का अगर मुजारे का सेकंड वर्ब, हाँ जी, मुजारे के अंदर देखेंगे सेकंड लेटर, फेल का सेकंड लेटर रेडिकल या दूसरा हर्फ अगर
اگر ضمہ یا فتحہ ہو ہاں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو, مضموم العین ایسا کہو سیدھا. ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو آسانی انداز بتا دیا کہ سیکنڈ لیٹر, لیکن سیدھا بولو اس کو مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو, یعنی سیکنڈ لیٹر پر فتح ہو یا سیکنڈ لیٹر پہ ضمہ ہو, ایسا تو سیدھا آسان ہوتا ہے بولنا. مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو, ہے نا. ہاں تو اگر اس کا مضارع مفتوح العین ہو ہاں یا جی مضموم العین ہو ہاں جی تو وہ مفعول کا وزن آئے گا اس کا, وزن پہ آئے گا, ہے نا. جیسے جیسے یکتبو مکتوب مکتب سے مکتبن. چلو, اور اگر فعل اگر معطل ہے تو اس کے اندر مضارع کے اندر نہیں دیکھیں گے پھر کہ مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے, اس کا کیا دیکھیں گے پھر؟ حرف علت کدھر ہے اس میں؟ دیکھیں گے حرف علت کدھر ہے, تو حرف علت اخیر میں اگر ہے, اگر حرف علت اخیر میں ہے تو وہ جو ہے نا مفعولون کا پیٹرن پکڑ لے گا. اگر شروع میں ہے حرف علت تو مفعولون کا پیٹرن پکڑے گا. حرف علت اگر شروع میں ہے تو مفعولون کا پیٹرن پکڑتا وہ. بیچ میں اب صرف شروع اور اخیر کا پکڑو. حرف علت شروع ہے, حرف علت اخیر میں, تو حرف علت اگر اخیر میں آ رہا ہے تو مفعولون کا پیٹرن, جیسے جرا یجری مجرن, جرا یجری سے مجرین, لیکن پڑھیں گے اس کو مجرن, یا کے اوپر جو ہے نا فتحتین لگائیں گے, 2 فتح پڑھیں گے مجرن. سعا یا سعا حرف علت کہاں ہے؟ اینڈ میں ہے, تو مفعولون کا پیٹرن پکڑے گا. یہ حرف علت اخیر میں ہے تو کیا پڑھے, کون سا پیٹرن لے گا وہ؟ مفعولون. تو سعا یا سعا سے فعل معطل بنے گا مسعن, یا کے اوپر 2 زبر لگا کر پڑھیں گے لیکن اس کو, اور الف لام لگائیں گے تو المسعا, الف لام گرا کے پڑھیں گے تو مسعن. پڑھنے کا طریقہ سمجھو اس کو, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہ الف لام کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور بغیر الف لام کے کیسے پڑھیں گے. جرا یجری سے مجرن, بغیر الف لام کے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ المجرا, بغیر الف لام کے کیسے پڑھیں گے؟ مجرن, مجرانی, مجرن, یا کے اوپر 2 زبر فتحتین, اور الف لام لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ المجرا. سعا یا سعا سے مسعن, الف لام لگا کر پڑھیں گے تو المسعا. تو الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے دونوں کا طریقہ یہ ہے پڑھنے کا اس کو. اچھا, تو اب یہ دیکھو, اب یہ میں نے چونکہ اس لیے سمجھا دیا تاکہ جب ہم آگے بڑھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. تو اب یہ دیکھو بھیا اتیانی, دیکھو کتاب میں پڑھو اس کو. ہاں, اب یہ بتا رہے ہیں کہ وجہ اتیانی علی وزن مفعل, تو یہی ہے کہ مفعلون مفعلون ہم نے بتایا تھا کہ اسم زمان والمکان کے 2 پیٹرن ہیں, مفعلون مفعلون. تو اب سمجھنا کیسا کہ مفعلون کے وزن پر ہے کہ مفعلون کے وزن پر. تو میں نے 2 جواب دیے تھے اس کے آپ کو, کہ ایک تو پڑھتے پڑھتے جو ہے نا ہم جتنا زیادہ پڑھتے ہیں ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے, رول یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, تجربے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر جو ہے نا مریض کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ یہ مریض جو ہے نا کون سی بیماری والا مریض ہے. یہ بہت سارے ڈاکٹر ایسے رہتے, پرانے زمانے میں حکیم کیسے رہتے تھے, پرانے زمانے میں حکیم وہ صرف مریض ان کے دواخانے میں داخل ہوتا تھا اور سمجھ لیتے تھے اس کو کیا بیماری ہے. آج تو جو ہے نا وہ اسکیننگ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, اور جو ہے نا کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اور بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, تب بھی سمجھ میں نہیں آتا ڈاکٹروں کو کون سی بیماری ہے. رہتی کچھ ہے, دیتے کچھ ہے دوا. پرانے زمانے میں حکیم اجمل صاحب دلی میں رہا کرتے تھے, تو مریض داخل ہوتا تھا دروازے میں اور چہرہ دیکھ کر جو ہے نا وہ سمجھ لیتے تھے, وہ بیٹھتا تھا اور اس کو دوا لکھتے تھے آ کر, نبض بھی نہیں پکڑتے تھے, ان کی اتنی مہارت تھی. تو جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا اس کا چہرہ دیکھ کر ہی ہم کو بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مفعولون کی بیماری ہے کہ مفعولون کی بیماری ہے. ہاں جی, فعل کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مفعولون والا پیشنٹ ہے کہ مفعولون والا پیشنٹ ہے. یہ رول یاد نہیں رکھنا پڑتا ہے اس کا, لیکن رول بتا دیا جا رہا ہے یہاں پر. یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ اتیان علی وزن مفعلن, یہ کہہ رہے ہیں کہ مفعلن کے پیٹرن پر آتے ہیں یہ دونوں باب. وجہ اتیان علی وزن مفعلن, اسم الزمان اور اسم المکان یہ دونوں آتے ہیں مفعلن کے وزن پر. اذا, کس صورت میں؟ جب کہ نمبر 1 اور نمبر 2 2 شکلوں میں, 2 صورتوں میں جو ہے نا مفعلن کے وزن پر آتے ہیں اسم الزمان والمکان. پہلی صورت, پہلی شکل کون سی ہے؟ اذا کان الفعل ناقصا, جب فعل ناقص ہو. جب فعل ناقص کا مطلب حرف علت اخیر میں ہو. فعل اگر ناقص ہو, جرا یجری فعل ناقص ہے, حرف علت اخیر میں ہو تو فعل ناقص کہتے ہیں, اور حرف علت شروع میں تو فعل اس کو مثال کہتے ہیں, اور حرف علت بیچ میں تو اس کو کہتے ہیں اجواب. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اذا کان الفعل ناقصا, جب فعل ناقص ہو, جب فعل معطل ہو اور فعل معطل کے اندر بھی فعل ناقص ہو, حرف علت اخیر میں ہو, تو کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مفعولون کے پیٹرن پر ہے. جیسے مجرن, نحو فار ایگزامپل مجرن, دیکھو 2 زبر جہاں ہے نا کہاں لکھا ہوا ہے, را کے اوپر ہے. 2 زبر کہاں لگائیں گے؟ یا کے اوپر نہیں بلکہ را کے اوپر لگائیں گے.
ہے تو مجرن من جرا یجری، جرا یجری سے فعل، جرا یجری فعل ہے کہ نہیں، جرا یجری کا مطلب دوڑنا بھی، اور جرا یجری کا مطلب پانی کے بہنا بھی ہوتا ہے. تجری من تحتہا الانہار، جنت کی صفت قرآن کے اندر یہ بیان کی گئی کہ جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی. تو تجری من تحتہا الانہار ہے کہ نہیں قرآن کے اندر بہت زیادہ. تو جرا یجری کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے انسان کا یا کسی بھی چیز کا، اور جرا یجری کا مطلب پانی کا بہنا بھی ہوتا ہے. تو جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا یا بہنا. تو اسم الزمان والمکان کا پیٹرن کیا بنے گا اس سے؟ مجرن مفعلن، اصل میں یہ مجرجن مفعلن، لیکن اس کو مجرجن نہیں پڑھتے، مجرن. الف لام لگائیں گے تو پڑھیں گے المجرا، یا کے اوپر جو ہے نا چھوٹی الف لگا دیں گے المجرا. کلیئر ہے بات؟ نمبر 2 او کان المضارع مفتوح العین او مضمومہ. یہ بات جو میں نے آپ کو آلریڈی سمجھا دی، اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا لیکچر دیا ہے شروع میں، تاکہ بات یہ جو ہے نا دو باتیں سمجھ میں آ جائے. تو دوسری شکل یہ ہے نمبر 2 او کان المضارع مفتوح العین او مضمومہ، یا پھر مضارع کے اندر دیکھیں گے، اور مضارع کے اندر جو ہے نا جو اگر دیکھیں گے مضارع مفتوح العین ہے، یعنی سیکنڈ لیٹر پر فتحہ ہے یا سیکنڈ لیٹر پر ضمہ ہے. عین کا مطلب سیکنڈ لیٹر، عین کا مطلب سیکنڈ لیٹر. فعل، فعل عین سیکنڈ لیٹر ہے کہ نہیں، تو اسی کو وہی کہہ رہے ہیں مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو مفعلن کا پیٹرن. جیسے ملعبن، جیسے ملعبن من لعب یلعب، جیسے کہ ملعبن یہ بھی نا مفعلن کے وزن پر ہے. کہاں سے؟ لعب یلعب. تو یلعب دیکھو، یلعب یلعب، یہ جو ہے نا ہٹا دو، مضارع کا یہ ہٹا دو. سیکنڈ کون سا؟ عین ہے سیکنڈ ریڈیکل، دوسرا حرف. تو یلعب، تو سیکنڈ ریڈیکل پر کیا ہے؟ دوسرے حرف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. فتحہ ہے، یا پھر ضمہ ہو، جیسے کہ یکتب، مکتب من کتب یکتب، یکتب یلعب، سیکنڈ لیٹر پہ ضمہ ہے اور فتحہ ہے. تو مضارع کے اندر دیکھیں گے، مضارع کے اندر اگر سیکنڈ لیٹر پر یا سیکنڈ ریڈیکل پر دوسرے حرف پر ضمہ یا فتحہ ہے تو مفعلن کا پیٹرن پکڑ لے گا سیدھا وہ. تو ملعبن مکتبن مفعلن، ملعبن لعب یلعب ہے نا، مکتبن کتب یکتب. تو یکتب دیکھو اوپر جو ہے نا فتحہ ہے، نیچے ضمہ ہے، لیکن دونوں شکلوں میں جو ہے نا ضمہ اور فتحہ دونوں شکلوں میں کون سا پیٹرن آئے گا اس کا؟ مفع، ملع، مکتبن ملعبن ہے نا، ملعبن مفعلن، مکتبن مفعلن، دونوں پیٹرن ادھر ہی جا رہے ہیں. تو یہ دو بات کلیئر ہوگی. وَيَأْتِيَانِ، اور یہ دونوں یعنی اسم الزمان والمکان. یأتیانی ڈول کا کیوں صیغہ استعمال کیا ہے؟ یأتیانی یعنی اسم الزمان والمکان، اسم الزمان والمکان یأتیانی، یہ دونوں آتے ہیں علی وزن مفعیلن، مفعیلن کے وزن پر آتے ہیں، ہے نا. وزن کا مطلب اسکیل، وزن کا مطلب اسکیل. مفعیلن کے وزن پر آتے. اذا کس شکل میں؟ دو شکلیں اس کی بھی جو آلریڈی ہم نے آپ کو سمجھا دی ہے. نمبر 1 اذا کان الفعل الصحیح الآخر، اذا کان الفعل الصحیح، اذا کان الفعل الصحیح الآخر مکسور، صحیح کے اوپر زبر نہیں آنا چاہیے، پیش آنا چاہیے، وہ غلط ہے، وہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہے. لفظ صحیح کے اوپر ضمہ لگاؤ، وہ غلط ہے، وہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہے. اذا کان الفعل الصحیح الآخر مکسور العین فی المضارع، جبکہ فعل صحیح، جبکہ فعل جس کا آخری لیٹر الصحیح الآخر، جس کا آخری حرف جو ہے نا صحیح ہو، یعنی حرف علت نہ ہو، یہ مطلب نا. صحیح الآخر کا مطلب جس کا آخری حرف جو ہے نا وہ صحیح ہو، صحیح کا مطلب حرف علت نہ ہو. مکسور العین، سیکنڈ لیٹر اس پر جو ہے نا مضارع کے اندر کسرہ ہو. اب آلریڈی یہ بات میں نے بتا دیا آپ کو. جیسے کہ بھی نحو فار ایگزامپل مجلسن مفعلن، جلس یجلسو، جلس یجلسو کے اندر سیکنڈ لیٹر پہ کیا ہے؟ یجلسو، سیکنڈ لیٹر کون سا ہے یجلسو میں؟ کسرہ. ہاں، یجلسو کے اندر سیکنڈ لیٹر ہاں جی لام ہے، تو لام پر کیا ہے؟ کسرہ. تو مضارع کے اندر سیکنڈ لیٹر پہ اگر کسرہ ہے تو مفعلون کا پیٹرن پکڑے گا. جلس یجلسو، یجلسو یا کو ہٹا دو، جلس سیکنڈ لیٹر لام ہے، تو یجلے تو سیکنڈ لیٹر پر کسرہ ہے، تو کسرہ ہے تو مفعلون، یجلسو سے مجلسون، ایزی ہے. او نمبر 2 او کانا مثالا صحیح الآخری، یا پھر جو ہے نا وہ فعل اگر معطل ہے تو پھر معطل کے اندر مثال ہو، یعنی حرف اللہ شروع میں آ رہا ہو. تو یہ بات میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دی.
کہ حرف علت اگر شروع میں آ رہا ہے تو مفعولون کا پیٹرن، حرف علت آخر میں آ رہا ہے تو مفعولون کا پیٹرن. کیا کہا میں نے؟ حرف علت کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا آپ نے. کیا بات ہے؟ حرف علت فعل معطل کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنا ہے مفعولون مفعولون کے پیٹرن کے لیے. حرف علت کا پیٹرن کیسے پکڑیں گے؟ مفعولون و مفعولون. حرف علت میں کیا دیکھا جائے گا؟ اپنا فعل معطل. میں نے یہ کہا کہ فعل معطل کا مفعولون اور مفعولون نکالنے کے لیے کیا دیکھیں گے؟ مفعولون اور ہاں جی پہلا والا ورڈ اور آخری والا ورڈ. ہاں فعل معطل کے اندر اگر آخری والا ورڈ حرف علت اگر آخر میں تو مفعولون، حرف علت اگر آخر میں تو مفعولون، اور حرف علت اگر شروع میں آ رہا ہے تو ہاں تو وہی ہے. تو حرف علت شروع میں آ رہا ہے تو اس کو مثال بولتے ہیں، حرف علت آخر میں آ رہا ہے تو اس کو ناقص بولتے ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں وہ او کان مثالا، یا پھر وہ جو ہے نا فعل معطل مثال ہو، یعنی حرف علت شروع میں آ رہا ہو اس کے صحیح الآخر، لیکن آخر میں جو ہے نا حرف علت نہ آ رہا ہو، اس کے حرف علت جو ہے نا آخری کا جو لیٹر وہ صحیح ہو، یعنی حرف علت نہ ہو وہ. تو جیسے کہ فار ایگزامپل موقفن، تو وقافہ حرف علت شروع میں ہے، وقافہ یقفو، وقافہ تو حرف علت شروع میں ہے، تو وقافہ یقفو کا اسم زمان مکان بنے گا موقفن مفعول. بہت کلیئر ہے. وضع یضع، دیکھو حرف علت شروع میں اس میں وضع یضع کے اندر یہ مثال ہے کہ نہیں؟ یہ مثال ہے کہ نہیں ہے؟ فعل معطل مثال ہے کہ نہیں ہے؟ وضع یضع حرف علت شروع میں آ رہا ہے، تو وہ حرف علت شروع میں آ رہا ہے تو موضع مفعولون. تو وضع یضع کا فعل اسم زمان والمکان کیا بنے گا؟ پیٹرن کیا بنے گا؟ وزن کیا بنے گا؟ وضع یضع سے کیا بنے گا؟ موضع مفعولون ہے نا، حرف علت شروع میں ہے، فعل معطل مثال ہے یہ. تو مثال اور ناقص دیکھیں گے ہم. مثال ہے تو مفعولون، مثال ہے تو مفعولون، ناقص ہے تو مفعولون. کلیئر ہے دونوں بھی؟ تو سارے جو ہے نا دنیا بھر کے جتنے بھی فعل معطل ہے کور ہو گئے اس میں. اب جو ہے نا بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا آگے سمجھ لیں گے بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، بہت ایزی ہے وہ تو. اچھا وقت تلحق، یہ بات بھی ہم نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے. میں نے کیا بتایا آپ کو؟ مفعولون اور مفعولون کے اخیر میں کبھی کبھی گولتا بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث والی تا. یہ بات میں نے آپ کو بتا دی آلریڈی، وہی بتا رہے. وقد تلحق مفعلا ہاء التأنیث، کبھی کبھی جو مفعلون اور مفعلون کا پیٹرن ہے اس میں لگ جاتی ہے ہاء التأنیث، یعنی تاء التأنیث بھی کہتے ہیں. تاء التأنیث کو ہاء التأنیث بھی کہتے ہیں اصل میں نا. جیسے مدرستن ہے کہ نہیں، لیکن ہم آخر میں وقف کرتے تو مدرسہ کہتے ہیں ہم، مکتبتن کو مکتبہ کہتے ہیں ہم، تو ہا بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم. تو تاء التأنیث کو ہاء التأنیث بھی کہتے ہیں عربک میں. ہاں جی، تاء التأنیث کو ہاء التأنیث بھی کہتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وقد تلحق مفعلا، یہ جو مفعلون اور مفعلون کا جو پیٹرن ہے اس میں کبھی کبھی لگ جاتی ہے. تلحق کا مطلب لگ جاتی ہے. لحق یلحق پڑھا ہے کہ نہیں؟ لحق یلحق سیلحقون بنا فی محطۃ القطار القدیمہ پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ آ کے جوائن کریں گے، مل جائیں گے. تو لحق یلحق کا مطلب کہیں جا کے چپک جانا، کہیں جا کے لگ جانا، کہیں جا کے مل جانا. تو وقت قد کا مطلب سم ٹائمز، قد کا مطلب سم ٹائمز ہے نا، کبھی کبھار. قد جب بھی آتا ہے مضارع پہ تو کبھی کبھار کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھار. وقد تلحق مفعلا، جو مفعلن کا یا مفعلون کا جو پیٹرن ہے اس میں کبھی کبھار لگ جاتی ہے. کیا لگ جاتی ہے؟ ہاء التأنیث، مؤنث کی ہاء، مؤنث کی تا لگ جاتی ہے. جیسے مدرسن کے بجائے مدرستن، مکتبن کے بجائے مکتبتن. تو مفعلن مفعلتن، یہ بات میں نے آپ کو آلریڈی سمجھا دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے کما فی، جیسا کہ کما کا مطلب ایز، کما کا مطلب کما فی ایز ان مدرسۃ محکمۃ مکتبۃ منزلۃ، ہے نا. تو جیسے کہ لفظ مدرسۃ ہے، اصل میں مدرسن ہے، درسہ یدرسو سے اسم الزمان والمکان مدرسن، لیکن اس میں مدرسن نہیں بولتے عربک میں، ہاء التأنیث لگاتے ہیں، مدرستن پڑھتے ہیں. اسی طرح محکمتن، حکم یحکم کا مطلب ہوتا ہے ٹو جج، فیصلہ کرنا. اور جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں عدالت، عدالت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کورٹ کو عربی میں کہتے ہیں محکمتن. کورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محکمتن. اردو میں کہتے ہیں محکمہ، ہے نا. تو محکمتن، حکم یحکم کا مطلب فیصلہ کرنا. جس جگہ پر فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو محکمن کہتے ہیں، لیکن عربی میں محکمن نے محکمتن تاء التأنیث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مفعلتن ہے نا، مدرستن مفعلتن، محکمتن مفعلتن، تاء التأنیث مل رہی ہے اس میں، لگ رہی. مکتبتن، کتبہ یکتبو سے مکتبن مفعلن، لیکن تاء التأنیث کے ساتھ
مکتبتن. اسی طرح منزلتن اصل میں نزل ینزلو سے منزلن. نزل ینزلو کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر اترنا, کہیں پر قیام کرنا, کہیں پر اسٹے کرنا. نزل ینزلو پڑھا ہوا ہے ہم نے, اترنے کے معنی پڑھا ہے کہ نہیں, نزل ینزلو. تو نزل ینزلو کا مطلب کسی سواری سے اترنا اور کہیں پر جا کر قیام کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. تو منزلن کا مطلب ہوتا ہے اترنے کی جگہ, لیکن مفعلون کا وزن ہے کہ نہیں, نزل ینزلو سے منزلن مفعلون ہے کہ نہیں, لیکن مفعلتن بھی ہوتا ہے, منزلتن. تو منزلتن, تو منزلتن کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس, مقام مرتبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عربک میں, اترنے کی جگہ میں نہیں استعمال ہوتا. پھر یہ منزلن کا مطلب اترنے کی جگہ, اور منزلتن کا مطلب مقام اور مرتبہ اور اسٹیٹس, اسٹیچر, اس معنی میں منزلتن ہے نہیں. تو یہ بات کلیئر ہوگی ساری کچھ. آگے بڑھے اب ہم, چلو اب ہم جو ہے نا آگے بڑھتے. اچھا یہ نیچے بریکٹ میں دیکھیں گے کہ یہ رول ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کچھ ایکسیپشن ہے اس کے اندر. ہم نے پڑھا ہے کہ مضارع کے اندر دیکھیں گے, ادھر دیکھو میری طرف, رول کیا پڑھا ہم نے, فعل صحیح کے اندر مضارع میں دیکھیں گے, مضارع کے اندر اگر مفتوح العین یا مضموم العین ہے تو مفعلون کا پیٹرن پکڑے گا. جیسے یکتبو سے مکتبن ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ ایکسیپشن ہے, کچھ الفاظ ایسے عربی میں ایکسیپشن ہے ان کے اندر, جیسے کہ سجدہ یسجدو, سجدہ یسجدو مضارع ہے, تو مضارع کے اندر مضموم العین ہے کہ مفتوح العین ہے کہ مکسور العین ہے, یسجدو. یسجدو دوسرے حرف پر کیا ہے, ضمہ, فتحہ ضمہ ہے کہ کسرہ ہے. اگر فتحہ اور ضمہ ہے تو رول پڑھا ہے ہم نے کہ مفعلن, ٹھیک ہے. تو فتحہ اور ضمہ ہے کہ نہیں, مضارع دیکھو یسجدو کیا ہے اس میں, ضمہ ہے. تو رول کیا, رول کے حساب سے کیا آنا چاہیے, مفعلون کے وزن پہ آنا چاہیے نا. یسجدو سے کیا بننا چاہیے پھر, مسجدن بننا چاہیے نا. سجدہ یسجدو, سجدہ کرنے کی جگہ کو کیا کہنا چاہیے ہم نے, مسجدن. تو رول کے حساب سے تو مسجدن بنے گا, لیکن یہ ایکسیپشن ہے مسجدن. کچھ الفاظ اس میں جیسے کہ شرق یشرق, یشرق مضموم العین ہے, ضمہ ہے, مضارع میں ضمہ ہے سیکنڈ لیٹر پہ, یشرق. تو رول کے حساب سے یشرق ضمہ ہے تو مشرقن آنا چاہیے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, مشرقن. اسی طرح غرب یغرب, مضارع کے اندر مضموم العین ہے, سیکنڈ ریڈیکل پر ضمہ ہے, تو رول کے حساب سے کیا جانا چاہیے, مفعلن. مغربن, لیکن کہتے ہیں مغربن. تو مسجدن, مشرقن, مغربن, تو یہ تینوں الفاظ جو ہے نا یہ ایکسیپشن ہے. یہ ادروائز رول اپنی جگہ پر فکس ہے, لیکن یہ تینوں الفاظ جو ہے نا ایکسیپشن ہے ان میں, ٹھیک ہے نا. تو ہر لینگویج میں ایکسیپشن ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ تین الفاظ جو ہے نا ایکسیپشن ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہم نے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم ختم کر دیں گے آج کا لیسن, ہے نا. اب جان 1 گھنٹہ ہو گیا. استغفر اللہ ربی, 1 گھنٹہ ہو گیا. تو اب ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. صبح انشاءاللہ جو ہے نا, انشاءاللہ یعنی جلد ہی جو ہے نا ہم اس کی جو ہے نا دوسری کلاس ڈال دیں گے انشاءاللہ, اور سبق ختم ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.